يا المرسلين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب حضرات درود شریف پڑھنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں ہر دفعہ کہتے رہتا ہوں کہ درود شریف ہر محفل کے لیے بہت ضروری ہے، خصوصاً عبادت کی مجلس، اس کی قبولیت کی چابی درود شریف، عبادت میں رنگ اور حسن پیدا کرتا ہے تو درود شریف. اس لیے ہر جگہ ہر لمحے پر جب آپ ذکر کے لیے بیٹھیں درود شریف پڑھیں، آپ دعا کے لیے بیٹھیں پہلے درود شریف پڑھیں اور اللہ کی تعریف کریں اور پھر دعا مانگیں. بہت ضروری ہے ذکر درود شریف. وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ صحابی نے کہا: یا رسول اللہ، فدا کا بھی ہوگی، اللہ کے پاک حبیب میرا باپ اور میری ماں قربان ہو جائے آپ پر، میں ذکر اذکار قرآن شریف کی تلاوت کے علاوہ کرتا ہوں 3 حصے اور ایک حصہ آپ پر درود دیکھتا ہوں. اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذکر بڑھاؤ. اس نے کہا: یا رسول اللہ، فدا کروں گی، میری روح قربان ہو جائے. پھر میں ایسا کروں گا کہ 2 حصے میں ذکر اذکار کروں گا اور پھر 2 حصے درود شریف. آپ نے فرمایا: ذکر بڑھاؤ. تو اس نے کہا: یا رسول اللہ، پھر 3 حصے میں درود شریف بھی کر دیتا ہوں اور 1 حصہ باقی ذکر اذکار. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذکر بڑھاؤ. صحابی نے کہا: یا رسول اللہ، فدا کروں. میں پھر ایسا کرتا ہوں کہ پھر قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کثرت سے ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا: یکفیک اللہ ہمک و غمک، اللہ پھر تیرے سارے غم دور کر دے، اللہ سے ہر مشکل کو پورا کرتا. اس لیے جب بھی کوئی غم اور مشکل حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بس پھر درود شریف شروع کر درود شریف، اور یا پھر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق. اس لیے کہا جاتا ہے غم بڑھا تو مومن فوراً کہتے ہیں: اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ تو ہی تو ہے، میرے پاس اور کیا ہے؟ لا اشرک بہ شیئا. ہر حال میں میں تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتا. اللہ غم دور کرتا. اس لیے ہر محفل میں درود شریف کو مد نظر رکھا کریں. یہ ایسا نسخہ اکسیر ہے کہ ہر بیماری، ہر مشکل کا علاج ہے درود شریف. صلو علی النبی. آپ بعض عرب کو دیکھیں گے اردو اور بعض حضرات میں جب مشکل آئے گی آپ دیکھیں گے شام کے، عراق کے، اردو کے یہ لوگ، ان میں ایک بڑی خوبی ہے، جب بھی کوئی مشکل آ جائے گا صلو علی النبی، اپنے نبی پر درود شریف پڑھیں. اس لیے درود شریف پڑھنا ہے. میں نے ایک آیت جو پڑھی ہے اس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: اللہ ولی الذین آمنوا. ولی، ولایت، اللہ ولی ہے. ولی بمانا دوست، ولی بمانا سرپرست، ولی بمانا کارساز. اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، اللہ تعالی وارث ہے. الذین آمنوا، ایمان والے. اس آیت سے یہ ولایت عام ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کریم ولی ہے، وارث ہے. ولایت تمام مسلمانوں، تمام مومنین کے لیے یہ ولایت عام ہے. ولایت کی 2 قسمیں. ایک ولایت عام، اللہ کی ذات کا ساتھ تعلق قرب، یہ ولایت عام ہے، اللہ ولی الذین آمنوا. اور ایک ولایت خاص ہے. ولایت خاص کیا ہے کہ مومن ہے مگر قرب اس کا اتنی کامل ہو کہ مشکل وقت میں بھی، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، شعور میں، تحت شعور میں اور غفلت میں بھی، مصیبت اور مشکل میں بھی، ہر حال میں اللہ کا قرب رہے.
یہ ولایت خاص ہے جس کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیوں کہ عمل علم سے نہیں آتا، عمل یقین سے آتا ہے۔ تو آمنو تو پہلے ہے، یہاں دوسرے آمنو سے مراد ہے یقین۔ یہ ولایت خاص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولایت خاص جو ہے اللہ کا قرب، یہ علم باطن سے آتا ہے، جس کو علم تزکیہ، علم تصوف، علم معرفت کہا جاتا ہے، یا علم طریقت کہا جاتا ہے۔ اب بعض حضرات آپ کو سننے میں آئیں گے، وہ کہیں گے کہ یار چھوڑو یہ ساری باتیں بدعت ہے، اور آپ تقریر بھی بکتی ہے، یا تو کیا کس کھاتے میں پڑ گئے ہو، یہ ساری چیز۔ اب بعض اس طرح ہمارے عرب حضرات کہتے ہیں، ان کے نزدیک ان کے علاوہ کے سارے بدعت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے غیر مقلد حضرات کہیں گے تم سارے بدعت ہو، تو اس کا مطلب جو کہتا چلا جائے ہم شک میں پڑھتے چلے جائیں۔ اتنی سارے علماء اہل سنت والجماعت، تو پھر وہ سارے بدعتی بن گئے۔ وہ علم تصوف کچھ نہیں ہے، معرفت کچھ نہیں ہے، باطن کچھ نہیں ہے، علم آمنو۔ اس سے مطلب ہوا پہلے آمنو سے مراد ایمان اول سے مراد اس کی تکمیل شریعت کے علم سے ہے، اور دوسرے آمنو ایمان ثانی کی تکمیل طریقہ سے ہے، علم باطن سے، اللہ کا قرب کامل، اللہ کی محبت کامل، یہ ضروری ہے علم باطن۔ اس کی دلیل دیکھیں کیوں ضروری ہے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذہن میں رکھیں اولو العزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی اسے کہتے ہیں جن پر وحی آتی ہے مگر مستقل شریعت یا ان پر کتاب نہیں اترتی، وہ کسی پچھلے پیغمبر کی شریعت کی بھی اتباع کر رہے ہو، ان کی ترویج تنفیذ تبلیغ کر رہے ہو۔ رسول اسے کہتے ہیں جن پر کتاب اترتی ہے یا صاحب شریعت ہوتا ہے، اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کو قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل، اولو العزم رسول، موسیٰ علیہ السلام انہی میں سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت قرب حق کی وجہ سے خضر علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ ان کو کلیم اللہ کا خطاب ملا ہے جو خضر علیہ السلام کو نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی ذات، خالق کی ذات اور صفات کا علم تھا، اور خضر علیہ السلام کے پاس خلق کا علم تھا، مخلوق کا تکوینی علم، بنا کیا ہو جائے گا، بنا کیا ہو جائے گا۔ تو جس طرح خالق اور مخلوق میں فرق ہے، اسی طریقے سے خالق اور اس کی صفات کا علم بھی افضل ہے، مخلوق کا علم اس سے کم درجہ ہے۔ قرب حق کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، ضرور العزم رسول ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا اشارہ ملا، خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہا، تلاش کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ جی کیسے تلاش کریں گے، قرآن کریم میں وہ مچھلی بھنی ہوئی ساتھ ہی گمبھیر ہوئی، بتایا کہ جہاں وہ دریا میں سرنگ بنے وہاں چلے جائیں، یوشع بن نون بن ابراہیم کو ساتھ لیا نوجوان کو، اور بیٹھے ایک جگہ پر مجمع البحرین، وہاں تھوڑی دیر بیٹھے پھر آگے چل پڑے، تھوڑا سا چلے، انہوں نے کہا یار مجھے تھکاوٹ ہے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بھوک لگی ہوئی ہے، وہ جو کھانے کا کچھ لائے تھے وہ لاؤ یار، تھوڑا شوگر لیول اونچا ہو جائے۔ وہ تو وہیں بھول گئے تھے مچھلی، واپس چلو، فرمایا ہاں وہی جگہ تھی، نشانی بھی یاد آ گئی۔ آگے آئے تو بھنی ہوئی مچھلی، کٹی ہوئی مچھلی، وہ تو زندہ ہو کر اندر چلے گی دنیا میں، اور جہاں سے گئے ایسا راستہ بنتا گیا ذرا سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یوشع بن نون پیچھے آگے گئے تو دیکھا خضر علیہ السلام سفید چادر اوڑھ کر آرام فرما، السلام علیکم، کون؟ میں موسیٰ، بنی اسرائیل والے، جی فین، تیرا کیا کام ادھر؟ قال موسیٰ جو آپ کو علمتا، اللہ نے سکھایا رشدہ، رشد و ہدایت کی چیزیں، باطنی علم جس کو کہا جاتا ہے، مجھے سکھائیں گا؟ تعلمانی، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام کو جو افضل ہے، ان تعلمانی مما علمت رشدا، مجھے سکھائیں گے؟
جو آپ کو سکھائے. اس سے معلوم ہوا کہ علم شریعت کے علاوہ ایک اور علم بھی ہے جس کو علم باطن کہا جاتا ہے، علم تصوف کہا جاتا ہے. وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، میں نے اپنے بندوں میں سے ایک کو رحمت عطا کی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنی طرف سے مِن لَّدُنَّا علم. معلوم ہوا علم باطن علم لدنی، وہ علم باطن تھا. فرمایا اچھا میرے ساتھ چلو، انک لن تستطیع معی صبرا، دیکھو میں سکھاؤں گا، میرے ساتھ چلو گے، تم چل نہیں سکتے. جو میرے پاس علم اور تجربہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ ٹوکیں گے، اور ٹوکنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ بعض چیزیں شریعت کے بھی خلاف نظر آئیں گے. جدائی ہو جائے گی، پھر آپ راستہ چھوٹ جائے گا، الگ الگ نہیں چلو ساتھ. اب موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ چلنے کے لیے درخواست کی. ساتھ چلنے کے لیے معلوم ہوا کہ علم شریعت یا فقط عالم ہونا افضل نہیں، قرب حق اور صحبت سے اللہ کریم اونچا کر دیتے ہیں. یہ ایک نسبت ہے. اس کی ایک اور دلیل دیکھیں، سارے صحابہ عالم تو نہیں تھے نا. 8 دن کے لیے 7 دن کے لیے ایک ملاقات کے لیے دور دور قبیلوں سے آئے. کچھ دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، موٹا موٹا روزمرہ زندگی دین کے اندر سکھا دیا. فرمایا جاؤ جس کو قرآن اچھا آتا ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے، پھر باقی لوگ بھی جاؤ اپنے قبیلوں کو سکھاؤ. لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو جہاد کا موقع بھی نہیں ملا. لیکن آج کا جناب علم صرف، علم نحو، علم بدیع، علم بیان، اصول تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول ادب، تمام علوم کا ماہر ہو اور امام شریعت ہو، آپ کا کیا خیال ہے وہ صحابی سے اونچا ہو سکتا ہے؟ ایک دن کے لیے، ایک لمحہ کے لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل کیا ایمان کی حالت کے ساتھ، اور بدوی تھا، دیہاتی تھا، قبیلے سے آیا، دور سے آیا. حضرت عائشہ نے بھی کہا یا رسول اللہ کچھ بدوی دیہاتی قبیلے ہمیں گوشت لے جاتے ہیں، تازہ تازہ مسلمانوں کو ذبح کا بھی پتہ نہیں تو ہم گوشت کھا لیا کریں. مطلب اتنی ہاتھ بیچاروں کا علم کا تھا. بعد ایسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ وہ گوشت کے اتنے ٹکڑے، فرمایا یہ چھری اس گوشت پر پھیر دو. گوشت پر پھیرنے سے کرا جائے حلق المطلب کیوں باقی کھال نہ اتارا کرو، پر ٹھیک ہے مسلمان ہو. مطلب کم علم بھی تھے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کا بہت بڑا متبحر، مفتی، عالم، امام شریعت، تو آپ کیا جانتے ہیں جو صحابی کا مقابلہ ایک تابعی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. معلوم ہوا قرب حق اور صحبت نبوت یہ آفتاب کی طرح ہے. اسی طریقے سے آج کے دور میں صحبت اولیاء، چلو وہ مقام نہ صحیح، صحبت انبیاء آفتاب، صحبت اولیاء چراغ کی طرح. لیکن ہے روشنی، ایک اور علم ہے ضروری. اگر اس علم کو ہم نہیں مانیں گے تو کام نہیں چلے گا. مولانا روم نے یہی تو کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. میں مولوی مولائے روم تب بنا ہوں تا غلام شمس تبریز نہ شد. جب تک میں اللہ کے ولی کے قدموں میں نہیں بیٹھا بس مولوی تھا. مولائے روم تب بنا ہوں کہ جب شاہ شمس تبریز کے قدموں میں بیٹھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے 2 علم سکھائے. ایک وہ علم جو آپ تک پہنچا چکا ہوں، حدیث ہے، اور فرمایا دوسرا علم بھی خاص علم ہے، میں عام لوگوں تک پہنچاؤں اس راج فتوے تو لوگ میرا حلق کاٹ دیں گے. حدیث کچھ ایسی خصوصیات اور اندر کی باتیں ہیں، اگر وہ دوسرا علم جو میرے نبی نے سکھایا تو میرے فتوے دے کر حلق کاٹ دو گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ علم باطن کا اور اس کا انکار کرنا اچھی بات نہیں ہے. الظاہر هو الظاہر هو الباطن. ظاہر کیا ہے؟ علم ظاہر، علم شریعت. هو الباطن، علم طریقہ. هو الظاہر اقرار لسانی، زبان سے. هو الباطن تصدیق قلبی. یہ ضروری علم ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشک عالم سے بھاگو. کسی نے کہا حضرت کیسے؟ فرمایا جو علم باطن کا انکاری ہو، تزکیہ کا انکاری ہو، تصوف کا انکاری ہو، اللہ کی معرفت کا انکاری ہو، صحبت اولیاء کا انکاری ہو، قرب نبوت سے جو تاثیر ہوتی ہے اس کا انکاری ہو، بھاگو اس سے.
کیونکہ خالی علم جتنی بھی لے لے شیطان بڑی جلدی سے جواز میں پھنسا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے اللہ اللہ کرنا، سپنوں سے کان بند کر دیں، دین سیکھیں، شریعت سیکھیں، فقہ سیکھیں، علماء سے سب کچھ سیکھیں، مگر جب تک آپ اپنے وقت کو اس انداز میں نہیں رکھیں گے۔ سوال تو ایمان کا تھا، حضور نے بتا دیا حدیث جبریل میں، سوال اسلام کا تھا، حضور نے بتا دیا، سوال قیامت کا تھا، حضور نے بتا دیا، اسلام ایمان اور اس کے علاوہ ایک سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا۔ علم باطن کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب تو عبادت کرے گا مقام مشاہدہ اللہ حاصل کر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر وہ مقام نہ ملے یہ تو ہوگا کہ میرا رب ہر عبادت میں مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہ کرتے ہوئے بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ فائدہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ سے، آدم کے بیٹے اللہ سے حیا کریں، آدم کے بیٹے اللہ سے حیا کریں۔ جس طرح صبر علی عبادت ضروری، صبر علی مصیبت ضروری، صبر علی المعصیت ضروری، گناہ چھوڑ کر اس پر قائم رکھیں، گندے حسن کو دیکھ کر یعنی غیر خلاف غیر محرم عورت اپنے آپ کو اس پر جم جانا نہیں کرنا، میں نہیں دیکھنا۔ تو فرمایا آدم کے بیٹے حیا کر۔ جس طرح تو سمجھتا ہے کہ میری عبادت کو اللہ دیکھ رہے ہیں، کم از کم درجہ، پہلا درجہ کیا ہے؟ وہ نہیں، وہ دیکھ رہا، یہ نہیں درجہ تھا، یہ درجہ نا عبادت کو دیکھ رہا اللہ۔ تو فرمایا تم یہ بھی ذہن میں رکھو گناہ کے وقت بھی مجھے میرا رب مجھے دیکھ، اور تیرے لیے کیا حکم ہے ادنا حکم؟ اتنی بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا ان مولا کا لا یراک حیث نہاک، ان مولا کا لا یراک حیث نہاک، تیرا مولا تیرا رب تمہیں اس جگہ پر نہ دیکھے جہاں سے ہوگا۔ کہتے ہیں جی وہ فلاں ہوگا بونے جائے تو میں سے کسی کو نہ دیکھو، کوئی نہ جائے، اتنی بڑا جملہ ہے، ان مولا لا یراک حیث نہاک، تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے روکا تھا، وہاں نہیں جانا، وہ نہیں کرنا جہاں سے روکا، ان مولا جہاں سے عبادت ہے اسی کی خوشی، خوف ہو اسی کی۔ زندگی کے اندر اگر آپ سکون، اطمینان، خوشی خوشی زندگی چاہتے ہیں، مطمئن زندگی، غیر منتشر زندگی، تو وہ اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی وہ کام کرنے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آج کوئی تعالیٰ شعر سنو یار، مرید دیکھا جا مرید۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے نہیں کوئی خواہش تیرے در پر لایا ہوں، مٹا دیجیے بس مٹنے ہی کو آیا ہوں اور کچھ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کچھ اور شعر سنا دو۔ فرمایا حضرت آپ سے سیکھا ہے عبادت خوشی کی خوشی، میرا کوئی قدم جب وہ خوش ہے تو میں خوش ہوں، اور ہر وقت اللہ کو موجود پاؤں، اللہ کے نبی کا خیال ذہن میں ہو، محبت میں اس کے بغیر کبھی جب سیکھا ہے اللہ کا دھیان رکھتا ہوں اور میرا اللہ میری طرف توجہ میں رہتا ہے، اور پھر فرمانے لگے تیری خوشی نہ ہو شامل، حضرت تھانوی کے سامنے کہا تیری خوشی نہ ہو شامل تو پھر وہ خوشی کیا ہے؟ تیرے بغیر جو گزرے اللہ کی رضا، اللہ کے نبی کی محبت کے علاوہ اگر لمحے گزر گئے زندگی گزر گئی، تیری خوشی نہ ہو شامل، تیرے بغیر جو گزرے بس اس طرح اگر سکون چمکے تو یہ علامتی طور پر ذکر ہے، مگر اتنی نہیں ذکر جتنی آپ ابھی کریں گے۔ رات کا ایک وقت نکالیں، تخلیے کا کوئی ٹائم نکالیں۔ سنیاسی، بھکشو، ہندو مت کے سنیاسی اور بدھ مت کے بھکشو
وہ مٹی کے تودے میں جگہ بنا کر ننگ مننگ دھڑنگ بیٹھ کر ایک بے جان مورتی کے لیے تصور میں بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ اور میں رات کے سنگاتے میں اس علیم بذات صدور کے لیے جو لمحہ لمحہ ہماری ایک ایک دل کی حرکت کو بھی دیکھ رہا اور سن رہا، اس کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، اور جس کے لیے وہ جواب بھی دیتا ہے۔ میں نے کل رات میں ساتھیوں کو جو بتائی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ مومن خاص کو تو آپ جواب دیتے ہوں گے، گناہ گار کو جب وہ آپ کو پکارے کیسے جواب دیتے ہیں؟ فرمایا میرے کلیم موسیٰ، جب میرا مومن خاص مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو ایک مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے ہاں میں حاضر ہوں، کیا کہوں؟ جب عبد مذنب گناہگار بندہ توبہ کے وقت مجھے کہتا ہے یا رب، تو میں اس نے ایک دفعہ مجھے پکارا تو میں اسے کہتا ہوں لبیک یا عبدی ثلاثاً، 3 مرتبہ کہتا ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا کروں؟ 3 مرتبہ پلٹ جائے اپنے رب کی طرف، دل کو تری اور رطوبت اور جان ڈالیے دل میں اللہ کے ذکر سے، آپ دیکھیں زندگی، ورنہ خوشی ڈھونڈتے ڈھونڈتے غم میں مر جائیں، خوشی ڈھونڈتے ڈھونڈتے غم میں مر جائیں، کبھی بیوی کی باتیں، کبھی بچوں کی باتیں، کبھی بزنس کے مسائل، کبھی نوکری کے مسائل، کوئی کام سیدھا ہوتا ہے سارے؟ اگر سارے کام آپ کے اچھے ہیں میں تو نہیں مانتا، اس لیے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوئے پھر بندہ تو نہ رہا، وہ تو رب بن گیا، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جس کو نہ کوئی ضرورت آتی ہے اور نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ بندے کو تو آئیں گی مشکلات، آئیں گی مسائل آئیں گے، نبی نے بھوک میں زندگی گزاری، فاقہ کہا تھا، صحابہ کرام نے اسی طرح کیا، تو وہ باتیں آتی رہیں گی۔ ہم ذکر مذکور اس لیے کرتے ہیں کہ جو خوشحالی مل جائے گی، آرام مل جائے گا، مزے ہوں گے، عزت نہیں ہے، یہ بات مسائل زندگی آتے ہیں، لیکن انتشار ذہن کے انتشار سے بچنے کے لیے، غم و علم کے دریا میں ہوتے کھانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی یاد، اسی کے لیے 3 دفعہ کوشش پڑھ کر ایصال ثواب کر کے علامتی طور پر مختصر سا ذکر کریں گے، اور دعا ہوگی اپنی راتوں کو زندہ کیجیے اللہ کی، اور زندہ کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ قرآن کریم میں ثم تلین جلودہم وقلوبہم، جب آپ بیٹھیں گے پہلے جسم کو بنوانا پڑے گا، یوں کریں گے در پڑ گیا، یوں کریں گے در پڑ گیا، بیٹھے ہوئے جمائیں آئیں گی، پھر یوں ہوں گے، یہ نہیں مانتا جسم آپ کا، عادی نہیں ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ طباب کے لیے بھی ہے، کچھ دیر پہلے ایکسرسائز کر رہے ہو ٹانگ کا شکل سے، فوجی حضرات بھی جب وہ آپ لوگوں کے وہ آخر میں سالانہ میڈیکل ہوتا ہے دوڑنے کے لیے، سے پہلے شروع کر دیتے ہیں یار وہ ہم نے آیا ہوا تھا میڈیکل کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کے لیے بھی ایسے تھوڑا ہے آپ نے تسبیح دی اور ساری رات کٹ گئے، اور اس طرح اگر 1-2 راتیں کی تو اگلے دن صبح کی نماز بھی چلی جائے گی، اللہ یہ بھی نہیں چاہتے۔ آپ اپنے آپ کو عادی بنا کر فرائض اپنی جگہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بندہ نماز پڑھنا آیا تو فرمایا وہ فلانا نہیں آ رہا، خلیفہ وقت خود نماز پڑھاتے، انہوں نے کہیں پتہ کرتے دروازے پر، میں ساتھ چلتا ہوں، دروازے پر دستک دی، ہر جگہ نظم کی، بی بی اندر سے آواز آئی پھر یہ فلانا، انہوں نے کہا جی وہ حضور سو گئے، سوئے ہوئے نماز، فرمایا وہ تھکے ہوئے ساری رات بات کرتے صبح کو آگ لگی، فرمایا اس کو بتانا کل مجھے ملے بھی صحیح، اور اس کو میرا پیغام بھی دے دینا کہ تو ساری رات سوتا رہتا، صبح کی نماز آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتا تو دیتا، وہ اپنی جگہ۔ لیکن اب ذکر کے لیے، عبادت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، جلود یہ جسم ہے، تلین اس کو نرم کرنا پڑے گا، منوانا پڑے گا۔ نرم کیسے؟ آپ 10 منٹ، اس سے اگلے دن 20 منٹ، اس سے اگلے دن آدھا گھنٹہ، اور پھر گھنٹہ، ٹائم بڑھاتے چلے جائیں، اور بیٹھیں بٹھا کر، گردن جھکا کر بھی مورے بتاتے، اور یوں پہلو شلو بھی نہیں رکھنا، چوکی لگا کر بھی، تحیات کی شکل میں بھی ٹکا کر بیٹھنا، درد تکلیف برداشت کرنی ہے۔ تلین جلودہم، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے نفس کو سیدھا کرو، عادی بنائیں۔ قلوبہم الی ذکر اللہ، بدن مان گیا، فرمایا دل کی آواز عرش تک پہنچ گئی، پھر دل سے بھی مان جائے گا۔ تلین جلودہم وقلوبہم، اس جسم کو بھی عادی بناؤ، دل کو بھی عادی بناؤ، ٹائم دینا ہے،
اب صرف نمازوں کو بھی دیکھنے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ٹوٹل دکھانے ساری نمازوں کو نہیں نکلتا، اور ہیں ہم کاموں کو سارے سوچتے ہیں جو فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ کس درجے کا ہمارا ایمان ہے؟ ہر جگہ پھر ذلت نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ 3 دفعہ کو شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں مخلص